كلهم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے نمونہ ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سے دنیا کی ظلمتیں چھٹیں اور نور اور اجالا پھیلا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طرز اور آپ کے طریقے کو سمجھنا ہوگا. اس کے لیے ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. اسی میں ایک مشہور کتاب ہے بلوغ المرام، جس کا ترتیب کے ساتھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس کی توضیح اور تشریح بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حل بھی کر سکیں، اس پر عمل بھی کر سکیں. اس کے لیے ہم نے مختلف ابواب کا تذکرہ کیا. گزشتہ ہم بات کر رہے تھے لباس اور اس سے متعلقہ امور پر، کہ ایک مرد کا لباس کیسے ہونا چاہیے، ایک عورت کا لباس کیسے ہونا چاہیے. اس کا خلاصہ یہ کہ لباس شہرت کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، لیکن لباس مہذب ہو، شائستہ ہو. لباس محفل اور مجلس کے مطابق ہو، اور لباس جو بھی آدمی پہنے اسلامی شرائط کو سامنے رکھ کر پہنے. یعنی ریشم، اس سے مردوں کو منع کیا گیا. اسی طرح سے کچھ اور شرائط لگائی گئی. مردوں کا لباس عورت کی طرح نہ ہو، عورتوں کا لباس مردوں کی طرح نہ ہو. اس کے بعد ہمیں آزادی دے دی گئی کہ حالات، موسم اور جغرافیائی بیک گراؤنڈ کے حساب سے آپ اپنا لباس خود متعین کر لیں. وہ جو بھی آپ لباس پہنیں، چاہے آپ توپ پہنیں، قمیص شلوار پہنیں، پائجامہ اور کرتا پہنیں، لیکن شرائط سب کے لیے ایکول رکھی گئی ہیں کہ وہ جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہو مرد کے لیے، ریشم کا لباس نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے باقی کون سا لباس پہنیں گے آپ اس پر جو ہے خود طے کر سکتے ہیں. اب اس میں اگر کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو، تو قبل اس کے کہ ہم آگے دوسرا باب شروع کریں. جی شیخ، میرے دو سوال ہیں. جی فرمائیے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ ہم جو لباس پہنتے ہیں وہ مختلف مذاہب کا نہ ہو. یہ جو اصول ہے، اس اصول کو دلیل بنا کر بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول نے دوسرے مذہب کا لباس پہننے سے منع فرمایا، تو اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی کہ اسلام کا بھی ایک مذہبی لباس ہونا چاہیے، مخصوص لباس ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کہ اسلام کا بھی ایک مذہبی لباس ہونا چاہیے. ہماری عقل کہتی ہے، ہمارا قیاس کہتا ہے. یہ آپ کہنا چاہتے ہیں اسلام کا ہے، لیکن اسلام نے اس کی شیپ نہیں مقرر کی، شرائط مقرر کی. کیونکہ اسلام عالمی دین ہے، اور عالمی دین کوئی ایک لباس کو پوری دنیا میں نافذ نہیں کرتا. یہی اسلام کی بیوٹی ہے. اسلام نے یہ کہا کہ ریشم نہ ہو. اسلام نے کہا کہ مثلا ٹخنوں سے نیچے مرد کے لیے نہ ہو. اسلام نے کہا کہ بعض مخصوص کلر نہ ہو. یہ تو آپ چاہے توپ پہنیں، قمیص شلوار پہنیں، شیروانی پہنیں، یہ سب میں وہ شرائط دیکھی جائیں گی، اور ہر جگہ کا رہنے والا وہاں اپنے حساب سے اس کو عمل کر سکتا ہے. کیونکہ بعض اوقات مثلا ایک جگہ کا ایک بہت ہی محترم لباس ہے، ہو سکتا ہے دوسری جگہ وہ اننون ہو. اگر آپ یہ کہیں گے کہ لنگی اور شرٹ جو ہے پوری دنیا کا لباس ہو مثال کے طور پر، تو آپ لنگی پہن کر اگر مثلا باہر چلے جائیں کسی اور علاقے میں، یورپ، امریکہ وغیرہ، باہر سڑک پر نکلیں تو وہاں ایک منظر بن جائے گا کہ کیا ہو گیا آپ کو، کیوں یہ لباس میں آ گئے. کیونکہ ان کے لیے یہ ایک عجیب سا لباس ہے. یہاں حالانکہ وہ ایک شائستہ لباس ہے. بعض علاقوں میں تو یہاں کے سرکاری، سیاسی، دینی ذمہ دار بھی پہنتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ یوز ٹو ہیں. اگر وہی وہاں پہنیں گے تو وہاں وہ ایک جوک اور مذاق والی بات بن جائے گی. اسی طرح سے بعض علاقوں کے لباس اگر یہاں آ کر پہنے جائیں گے تو وہاں پر ایک جوک اور مذاق ہوگا. جیسے بعض علاقے میں یہ تجربہ کیا گیا کہ جیسے آپ شلوار قمیص ہے، شلوار مرد آدمی پہن کر بعض علاقے جیسے بخارا، آذربائیجان وغیرہ، یہ جو سابقہ رشین ریاستیں رہی ہیں،
اگر آپ جو ہے وہاں پر جائیں گے تو بچے ہنسنا شروع کر دیں گے، یہ لڑکیوں کا لباس پہن کر آ گیا، کیونکہ شلوار وہاں پر عرف عام میں لڑکیوں کا لباس ہے، جبکہ شلوار قمیض بعض جگہوں پر تو قومی لباس ہے، مرد بھی پہنتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر کوئی ایک لباس متعین کر دیا جاتا تو اسلام کی یہ بیوٹی رک جاتی۔ اسلام نے شرائط متعین کی، اس کی مثال ایسے ہی اسلام نے کھانے کے لیے شرائط مقرر کی، حلال گوشت کھاؤ، ذبح جو اسلامی طریقے سے ہوا ہو۔ اسلام نے یہ نہیں کہا بریانی کھاؤ سب، یا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں ڈش بناؤ، کیونکہ ایک جگہ کی ڈش وہاں کی پسندیدہ ہو سکتی ہے، دوسری جگہ کے لوگ اس کو دور سے دیکھ کر جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یہ ہم نہیں کھا سکتے۔ تو کیا معنی ہوا؟ ہر جگہ کی جغرافیائی انداز ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے مطابق وہ طے کر سکتے ہیں۔ جی اور کوئی آپ شیخ، جو بعض لوگ کہتے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی مطلب مشابہت نہیں کرنا چاہیے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ شرٹ پینٹ پہننا اور یہ ٹی شرٹ پہننا، کوٹ پینٹ پہننا وغیرہ، تو یہ بھی مطلب یہودیوں اور نصرانیوں کی مشابہت ہے، تو مطلب ہم مسلمان ہو کر ہمیں یہ نہیں پہننا چاہیے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرٹ پینٹ پہننا یہ بھی یہودی اور عیسائیوں کی علامت ہے تو نہیں پہننا چاہیے، مشابہت ہے۔ پہلی چیز تو ایک چیز آپ نے فرض کر لی کہ یہ یہودیوں کی ہے اس لیے نہیں پہننا چاہیے۔ میں اگر آپ سے پوچھا یا جو اعتراض کرتے ہیں ان سے کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ یہودیوں کی علامت ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیوں آپ نے فرض کر لیا یہ خواہ مخواہ کے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پینٹ شرٹ وغیرہ یہ اس وقت دنیا میں کوئی مذہبی لباس نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں جو ایک عام لباس سمجھا جاتا ہے، اس کو جو ہے مختلف مذاہب کے ماننے والے پہنتے ہیں، تو اس کا مذہب سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں چرچ میں چلے جائیں، سینیگاگ میں چلے جائیں، چرچ میں جانے والا پادری پریسٹ اس کا کیا لباس ہوتا ہے؟ وہ پینٹ شرٹ پہن کے نہیں جاتا، چرچ میں جانے کا اس کا اپنا ایک لباس ہے۔ اور اسی طرح رابائی کو آپ دیکھیں، یہودی جب وہ سینیگاگ میں جاتا ہے تو کیا لباس پہن کر جاتا ہے؟ وہ یہ لباس نہیں پہن کر جاتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مذہبی لباس تو ان کا نہیں ہے، اور نہ وہ اپنی عبادت گاہ میں یہ لباس پہن کر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی مندر میں جائیں آپ، وہاں پر جو سادھو ہوگا تو وہ جو ہے اس طرح نہیں بیٹھے گا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ پینٹ شرٹ ایک جنرل لباس ہو گیا، اب کسی مذہب یا قوم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہا، اس لیے کسی مذہب سے اس کو نتھی کرنا یہ جو ہے غلط بات ہوگی۔ جی آپ کو۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ سونا آدمیوں کو حرام بولا گیا ہے، تو چاندی بھی حرام ہے پہننا؟ ہاں، سونا اور چاندی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ سونا تو حرام ہے، چاندی کا کیا حکم ہے؟ مرد کے لیے چاندی جائز ہے، جیسے انگوٹھی وغیرہ وہ پہننا چاہے، رنگ چاندی کی سلور کی ہو تو پہن سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ سونے کے بارے میں منع کر دیا گیا، سونے کی انگوٹھی بھی وہ نہیں پہن سکتا۔ اور عورتوں کے لیے دونوں چیزیں جائز ہیں، سونا بھی جائز ہے، چاندی بھی جائز ہے، مرد کے لیے صرف چاندی جائز ہے۔ جی اب اگلا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ جنازے اور موت کے بعد تجہیز و تکفین اور اس سے متعلقہ امور کے بارے میں ہے، کہ موت اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کے کتنے اسٹیپس ہیں، مطلب اس کی کفن دفن کا انتظام، غسل کا انتظام، پھر نماز جنازہ وغیرہ وغیرہ، اس سے متعلقہ یہ امور ہیں۔ اس لحاظ سے یہ چیپٹر بہت اہم ہے کہ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہونے کے باوجود اس میں بہت سستی اور غفلت کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ، اکثریت مسلم معاشرے کی اکثریت کو مرنے کے بعد کے جو بنیادی مسائل ہیں سنت کے مطابق وہ نہیں معلوم، اور شاید یہ بھی ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے غلط قسم کے رسومات کو داخل کر دیا، مروج کر دیا ہمارے اندر، کہ ہم مرنے کے بعد بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو شرعی طور پہ نہیں کرنا چاہیے، جس سے منع کیا گیا یا گنجائش نہیں ہے، وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود نہیں معلوم کون سا کام کرنا ہے، شرعی لحاظ سے کس کام کے کرنے کی اجازت ہے، ہمیں اکثر وہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، تو لوگوں نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ ایکسپلائٹیشن کیسے کی جاتی ہے؟ ہمیں مختلف رسم و رواج میں مبتلا کر کے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ شرعی طور پر مرنے کے بعد کیا کیا کام کرنے چاہیے، کیسے کرنے چاہیے، تاکہ ہمارا سفر آخرت یا ہمارے گھر والوں کا، بچوں کا، دوستوں کا، متعلقین کا جو سفر آخرت ہے سنت کے مطابق ہو۔ دنیا میں کمی بیشی ہو تو آدمی رسک لے سکتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، لیکن مرنے کے بعد کوئی غلطی ہو گئی
تو پھر اس پہ تو رسک نہیں لیا جا سکتا نا، تو وہ ایک ہی بار ہے اس کا موقع، تو اس کو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ سنت کے مطابق اس کے لیے کیا کیا اقدامات ہیں۔ اس میں کچھ خاص باتیں جیسے بتائی گئیں، پہلی چیز اس کو ترتیب کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیے، ہر ایک کے لیے ایک جنرل حکم دیا گیا، موت کو یاد رکھو کہ موت یہ آنے والی ہے، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں کہا گیا تم چاہے کہیں بھی چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط پہاڑوں یا چٹانوں میں بھی چلے جاؤ پھر بھی موت سے بچ نہیں سکتے۔ جو وقت مقرر ہے وہ آ کر رہے گا، کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم، کب کہاں آئے گی اس کی موت وہ بھی کسی کو نہیں معلوم، یہ اللہ کے علم میں ہے، بندوں کو یہ نہیں معلوم۔ تو ہمیں جو حکم دیا گیا موت کے لیے تیار رہنے کا، کیسے تیاری؟ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ جنازہ، موت اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ بہت سینسیٹیو عنوان بھی ہے، مگر اس میں بہت سارے لوگ حساس عنوان ہونے کے باوجود ان کو بنیادی معلومات تک نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بات فرمائی، جیسے حدیث کہی گئی، اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت۔ ترمذی اور نسائی کی یہ روایت ہے، اس میں کہا گیا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز جو ہے موت، اس کو یاد رکھو، تم بھولو مت، کیونکہ موت آئے گی تو لذتیں ختم، سب کو اسی مٹی میں دفن کیا جائے گا، چاہے وہ بادشاہ تھا، ملینر تھا، غریب تھا، سب کو اسی مٹی میں دفن کیا جانے والا ہے، اس کو یاد رکھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری چیز جو فرمائی کہ موت کی تمنا مت کرو، کہ لوگ جیسے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے مار دے، یا اللہ میری موت آ جائے تو اچھا ہے، جیسے بعض وقت عورتیں گھر میں بھی بچوں سے تنگ آ کر کبھی اس طرح کی بات کرتی ہیں، تو یہ غیر شرعی انداز ہے، یہ منع کیا گیا۔ آپ اس طرح کی موت کی دعا نہ کرو، بلکہ اگر کہنا چاہتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہے اللہ زندگی دے، اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو پھر میرے لیے موت جو ہے دنیا سے بہتر بنا دے، اس طرح کی دعا۔ جیسے کہا گیا لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بہ، کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرو۔ فإن كان لا بد متمنیا، اگر کوئی آدمی موت کی آرزو کرنا ہی چاہتا ہے فلیقل، اس کو یہ کہنا چاہیے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، یا اللہ اس وقت تک زندگی عطا فرما جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اور جس وقت وفات میرے لیے بہتر ہو جائے تو مجھے موت دے دے، کیونکہ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کب تک میری زندگی بہتر ہے اور کب یہ بہتری برائی میں بدلنے والی ہے۔ تو عمومی طور پر اس طرح کہنا چاہیے، نہ کہ آپ ایک دم کہیں یا اللہ میری موت آ گئی تو اچھا ہے میرے لیے، تو یہ جو ہے صحیح اور مناسب انداز نہیں ہے۔ اسی طرح موت کے بارے میں بعض لوگوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں شاید گناہگار زیادہ تھا اس لیے اس کو زیادہ تکلیف ہو رہی، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ موت سے پہلے تکلیف نیک لوگوں کو بھی آ سکتی ہے، اچھے لوگوں کو بھی آ سکتی ہے، اس لیے یہ سمجھ لینا کہ موت سے پہلے اس کی پیشانی پہ پسینہ آ رہا تھا، پریشان دکھائی دے رہا تھا تو شاید وہ برا آدمی تھا، ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ مسلمان جو ہے اپنے پیشانی کا جو پسینہ ہے اس کے ساتھ مرتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ مومن کو بھی پسینہ آتا ہے، مومن کو بھی موت کی جو پریشانی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مومنٹ پر جو آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، بار بار وہ جو پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا اس میں انگلیاں اپنی بھگو کر آپ لگا رہے تھے، مطلب شدت سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اب سے بڑھ کر تو کوئی مقدس نہیں ہے، نہ اعلیٰ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ موت سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی بے چینی ہو تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ البتہ جو آدمی اس طرح بیمار ہو، سیریس حالت میں ہو، اب جب کہ عالم میں ہو، تو اس کے پاس عقل مند لوگوں کو اس وقت جانا چاہیے، نادان اور بیوقوفوں کو اس وقت نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ اگر آپ وہاں جا کر الٹے سیدھے سوالات شروع کیے، اس پر جو کیفیت ہے آپ تو نہیں محسوس کرتے، اگر آدمی اس کیفیت کی وجہ سے چڑچڑا ہو جائے، غصے میں آ جائے، کوئی اپنی زبان سے بات ایسی بڑی کر دے اور اسی وقت اس کی موت آ گئی، تو
آپ اس کے برے خاتمے کا سبب بنے۔ اسی طرح سے حتیٰ کہ کلمہ جو پڑھنے والے ہیں شہادتین یا لا الہ الا اللہ، بار بار اس کو نہیں کہنا چاہیے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ آپ وہاں جا کر میڈیم آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ خود پڑھیں لا الہ الا اللہ، اس بیمار کے سامنے خود پڑھیں، اس کو بولے نہیں کہ پڑھو، کیونکہ وہ جس کنڈیشن میں ہے، اگر یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ پڑھو، بعض وقت ہوتا ہے آدمی جب زیادہ پریشانی اور بیماری میں ہو، اچھی چیز بھی بری لگتی ہے اس کو، اس وقت آپ کہیں کہ پڑھو، وہ کہے کہ نہیں پڑھوں گا، میں نہیں مانتا کلمے کو، اور موت آ گئی تو آپ اس کا سبب بنے۔ اس لیے نادان دوست اس وقت بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہاں آپ خود آہستہ آہستہ میڈیم آواز سے، جیسے وہ سن بھی لے مگر آپ اس کو بول نہیں رہے ہیں، پریشرائز نہیں کر رہے ہیں، آپ پڑھتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ سن کر فالو کرے۔ یہ زیادہ ایزی ہوتا ہے اور یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے، کیونکہ خاتمہ اگر بالخیر ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ موتا سے مراد یہاں پر عام محدثین نے لیا جو موت کے قریب پہنچ چکا ہے، اس کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، پڑھتے جاؤ آہستہ آہستہ، وہاں پر لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ موت سے پہلے، تاکہ کلمہ سن کر وہ بھی پڑھے۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آخری اس کا کلام جو ہے بات چیت لا الہ الا اللہ پر اس کا خاتمہ ہو، جان نکل رہی ہے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، جس کی آخری بولی اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے اور روح نکل جائے تو پھر وہ دخل الجنہ، جنت میں ضرور جائے گا۔ وہ اگر زندگی میں اس نے گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھ لے تو پوچھ لے، لیکن ایمان تھا، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوا تو بالآخر اس کو جنت ضرور ملے گی، یہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، یہ اس کی برکت ہے۔ اسی لیے وہاں پر عقلمند آدمی کا جانا یہ نہایت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ جو لوگ قریب ہیں، اگر روح نکل گئی تو فوری جو کام کرنے والے 3-4 کام، کلمہ پڑھا دیے یا پڑھنے کی آپ نے کوشش کی، اس کی جان نکل گئی تو سب سے پہلے اس کے جسم کے جو حصے ہیں نا، اس کو ٹھیک پوزیشن میں لاؤ، یعنی آنکھ بند کر دو، ناک وغیرہ سیدھی کر دو، ہاتھ اس کے صحیح کر دو، پاؤں صحیح کر دو، پلو سرانہ رکھا ہوا ہے تو فوری اس سرانے کو نکال دو۔ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آنکھ کھلی رہ جاتی ہے عموماً، اور ذرا سا تاخیر ہو جائے پھر بند کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ یہ سارے جوائنٹ جو ہے اکڑ جائیں گے، پھر آپ پوزیشن چینج نہیں کر سکتے۔ وہ کتنا ڈراؤنی منظر ہو جائے گا، پھر مردہ ایسے ہی آنکھ کھلی ہوئی دیکھ رہا ہو، یا روح نکلتی ہے تو عموماً یہ کیفیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے فوری آنکھ بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ رونا چیخنا وہ بعد میں، وہ اس وقت نہیں، اس وقت جو کام کرنا ہے فرسٹ ایکشن وہ یہ کام کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے ہاتھ کبھی یہاں ہوں گے، کبھی اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، تھوڑی دیر یہی اینگل میں رہیں گے تو وہ اسی طرح سے لکڑی کی طرح خشک ہو جائیں گے، پھر آپ نیچے کرنا چاہیں تو مشکل ہو جائے گی، تو اس کے لیے سیدھے اس کو اینگل جو نارمل انداز ہے نیچے کر دو۔ اسی طرح سرانہ اگر نیچے ہوگا، جیسے لیٹتے وقت آدمی تکیا وغیرہ رکھتا ہے، تو فوری اس کو نکال دو تاکہ گردن صحیح پوزیشن میں آ جائے، ورنہ گردن اتنی اونچی ہو جائے گی، پھر اوپر اٹھی ہوئی ہوگی۔ تو یعنی جب تک اس کے اندر گرمی اور حرارت ہے یہ سب چیزیں کرو، یہ سنت ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی یہ بیماری آخری مومنٹ پر پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ تشریف لے گئے۔ اب یہ دیکھیے سنت، یعنی صرف مسجد میں کتنے رکعت پڑھنا سنت وہی نہیں ہے، یہ سب چیزیں سنت ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ مغرب کے بعد کتنی سنت، عشاء کے بعد کتنی سنت، بس وہاں تک ہی سنت ہے، باقی چیزوں میں سنت پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ، کہ دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں، یعنی ابھی ابھی روح نکلی ہے، فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَغْمَزَهُ، آنکھیں ان کی بند کی اپنے ہاتھ سے، ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ، کہ جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں اس کو فالو کر رہی ہیں، روح کو فالو کرتی ہیں اوپر تک، اس لیے آنکھیں کھلی رہتی ہیں، تو فوری تم آنکھوں کو بند کر دو۔ فَزَجَّ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ، اب لوگوں کو یقین ہو گیا یہ تو مر چکے نبی کے بولنے کے بعد، اب وہ چیخنا شروع کر دیے، جیسے ہوتا ہے نا افسوس کا اظہار، رونا پلانا وہ شروع کیا۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسٹاپ کیا اور کہا، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، سوائے دعائے خیر کے اب کوئی بات مت کرو، شور شرابہ مت کرو۔ کیوں؟ یہ پوائنٹ ہے، فإن الملائکۃ تؤمن علی ما تقولون،
جو زبانوں سے نکلے گا فرشتے بھی آمین کہیں گے، وہ قبول بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، اس کی پوری ہسٹری بعض عورتیں گنانا شروع کرتی ہیں مرتے ہی، وہ اچھا تھا، برا تھا، اس نے یہ کیا، یہ نہیں کیا، وہ سب غلط ہے۔ اس سے روک دیا گیا کہ فرشتوں کے آمین کہنے کا وقت ہے۔ اور ثم قال، پھر اس کے بعد میں آپ نے دعا کی، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ واخلف فی عقبہ، کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور یا اللہ ان کا درجہ اونچا فرما دے، اور ان کو کامیاب لوگوں میں شمار فرما، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اس کو پر نور کر دے، اور ان کے جو پیچھے پسماندگان ہیں یا اللہ ان کی بہتری عطا فرما۔ دیکھیں کتنی پاکیزہ دعا ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ مرنے کے فوری بعد امیڈیٹلی جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں۔ تو اس میں چیخنا چلانا جو ہے، اس طرح کی ان چیزوں سے منع فرما دیا گیا کہ یہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے تاکہ اس کو نقصان نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ تو اس کے پوزیشن بنا دیا، پوزیشن بنانے کے بعد اس کے اوپر ایک کپڑا ڈھانک دیجیے، کوئی بھی کپڑا، چادر وغیرہ، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو ڈھانکیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجی ببرد حبرۃ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی وفات ہو گئی تو ایک دھاری دار چادر اوپر ڈال دی گئی فوری طور پر۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی، مثلا بیٹا ہے فوری آیا، یا ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہوا، وہ آتے ہی چاہے تو پیشانی کو بوسہ بھی دے سکتا ہے وفات کے بعد بھی، کیونکہ باپ کا بیٹے کا اس طرح کا رشتہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ان ابابکر الصدیق رضی اللہ عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق فوری تشریف لائے، جیسے ہی معلوم ہوا اور آ کر پیشانی کا بوسہ دیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اگر کوئی پیشانی کا بوسہ دے تو وہ غلط بات نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے کہ ایک سیریس مسئلہ ہے، وہ ہے مرنے سے پہلے کوئی قرض وغیرہ کا ہو، تو یہ اتنا سیریس ایشو ہے کہ قرض ادا کیے بغیر اس کی نجات کا چانس نہیں۔ دعائیں مغفرت بھی کریں تو فائدہ نہیں ہے، وہاں پیمنٹ لین دین جو دنیا کے تھے وہ پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم آگے بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس انداز سے دیکھا کرتے تھے۔ ہمارا وقت ہو رہا ہے تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، اور مزید تفصیلات کے لیے، جنازہ اور اس کے متعلقہ امور کے لیے انتظار کیجیے اگلے لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما